الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. یقیناً اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور جو سچائی اور اخلاص ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے معلوم کر لیا، اور ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں بہت جلد فتح عنایت فرمائی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی،
اسے ایثار کہتے ہیں، اسے احسان کہتے ہیں۔ انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، انہی کے واسطے بیعت رسول اللہ نے لی تھی، جسے اللہ تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ و ظالم ہے، مخالف کوئی بھی ان کا ہو وہ گمراہ و ظالم ہے۔ بڑے اجلاس میں ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں۔ خدا شاہد ہے، صحابہ سب کے سب عالی تھے، عادل تھے۔ خدا شاہد ہے، صحابہ سب کے سب عالی تھے، عادل تھے۔ نہ ہو جس کا یہ ایمان اس کو بے ایمان کہتے ہیں۔ وہ انسان ہی نہیں بدگماں ہو جو صحابہ سے، وہ انسان ہی نہیں بدگماں ہو جو صحابہ سے، کہ انسان تو اسے انسانیت کی جان کہتے ہیں۔ صحابہ کی وساطت سے امین پہنچا ہے دین ہم تک، صحابہ کی وساطت سے امین پہنچا ہے دین ہم تک، اسی خاطر انہیں حجت انہیں برہان کہتے ہیں۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والا غنی اور جامع القرآن کہتے ہیں۔ افضل البشر بعد ابو بکر عمر، افضل البشر بعد ابو بکر عمر، زوج دو ہمشیرگان فاطمہ، دو گنا داماد و ہمشیر زاد رسول، کاتب الوحی، جامع و ناشر القرآن، سفیر بیعت رضوان، خلیفہ ثالث و راشد و عادل و برحق، خلیفہ ثالث و راشد و عادل و برحق، جبل استقامت و پاسدار عہد وفا، معیار وفا، منار صبر و رضا، قتیل سازش روافظ و تیغ ابن سبا، امام الشہداء والمظلومین، اسوہ معصومین، امیر المومنین، امام المتقین، سیدنا مولانا ابو عامر ابو عبداللہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی نے، یعنی بہت بڑے عالم نے، جو خود بھی بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے، یقیناً آپ حضرات نے بھی ان کو دیکھا ہوگا۔ ایک دفعہ میں نے بھی زیارت کی ہے جب میں سب سے پہلے لاہور میں آیا تھا۔ موچی دروازہ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اس زمانے میں بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، اسٹیج پر بڑے بڑے
نامی گرامی خطبہ موجود تھے. انہوں نے یعنی جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور ایک قدم ان کا کوئی کرسی تھی یا کوئی پھٹا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے خطاب کیا. 3 گھنٹے تک مسلسل ان کا خطاب رہا. کئی لاکھ کا مجمع تھا. اس پر اس قدر سناٹا تھا کہ جیسے کوئی یہاں ہے ہی نہیں. اور اس سے پہلے جب ان کا بیان شروع ہوا تھا تو اسٹیج سے یہ اعلان کیا تھا کہ فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب ان کے بیانات ہوں گے. لیکن ان کے بیان ختم ہونے کے بعد یہ ایک دم مجمع اٹھ گیا. بڑی کوششیں کی گئیں لیکن کوئی مجمع بیٹھا نہیں. آپ سوچتے ہوں گے اس کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسے انسان تھے جو صحیح نسب سید تھے. ابو ذر اور ابو معاویہ یہ 2 لفظ کو اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے. سید عطاء المحسن اب عطاء المنعم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سید اللہ شاہ بخاری کے بڑے صاحب. سید عطاء المنعم بڑے عالم تھے، بڑے عالم تھے. اتنے بڑے عالم تھے کہ میری طرح کے لوگ ان کے علم کے جو حدود ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ الگ بات تھی کہ وہ ملتان میں رہتے تھے اور اپنا کوئی مدرسہ نہیں تھا ان کا. سچ کہنے والے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے تھے وہ، اور اس کے بعد 3 صاحبزادے اور سچ کہنے والے تھے. اور سچ کی بنا پر لوگ بڑے بڑے ذی علم اور میں کیا نام لوں ان کو پسند نہیں کرتے تھے. میں نے ان کی جو تحریر بھی پڑھی ہے میں حیران رہتا ہوں کتنا گہرا علم تھا ان کا. باپ بہت بڑا انسان تھا سید اللہ شاہ بخاری. اور آپ حضرات جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا تو جانتے ہیں. اللہ اکبر. ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صرف تذکرے سنے ہیں اور ان کی تصویریں دیکھی ہیں. سنا یہ ہے کہ رات کو مغرب عشاء کے بعد ان کا بیان شروع ہوتا تھا تو فجر کی نماز ہو جایا کرتی تھی. ہمارے ایک نمازی ساتھی یہیں کے بزرگ تھے، فوت ہو گئے اللہ بخشے. انہوں نے خود بیان کیا کہ ہم لوگ رات کو شاہ صاحب کے جلسے میں جاتے تھے. کرسیاں تو ہوتی نہیں تھی، کچی زمین ہوتی تھی، ہم بیٹھ جاتے تھے. اور ہم میں سے کسی کو اگر پیشاب کی حاجت ہو جاتی اٹھتے نہیں تھے، زمین کو کھود کر وہیں اس میں سوراخ کر کے اچھی طرح اسے پیشاب کر کے اسے مٹی ڈال دیتے تھے، لیکن شاہ صاحب کے بیان کو چھوڑتے تھے. دنیا عیسائیت نے یہ بڑے پروگرام بنائے کہ ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کوئی فلم بناتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسا اداکار بھی تو ہونا چاہیے کہ جس کی شخصیت کو دیکھ کر دنیا کہے کہ عیسیٰ ایسے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری نظر میں پوری دنیا میں ایک انسان ہے، وہ عطا اللہ شاہ بخاری ہے.
لیکن عطا اللہ شاہ بخاری ہمارے قابو میں آنے والے انسان ہیں۔ میں نے تو شاہ صاحب رحم اللہ کو دیکھا نہیں ہے، آپ حضرات میں سے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ مسجد میں جو بیٹھے ہوئے اس حضرات ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھ سے زیادہ عمر ہوگی۔ 70 سال کے لگ بھگ جن کی عمریں ہیں، انہوں نے شاید شاہ صاحب کو نہ دیکھا ہو۔ مجھے ایک بات یاد آئی، ہمارے ایک عالم بیان کر رہے تھے، شاہ جی رحم اللہ کے بیان کے دوران کسی شخص نے، کسی بزرگ نے، بابے نے یہ پوچھا، شاہ جی ایک مسئلہ تو بتائیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو شاہ صاحب نے اپنی اینک ہٹا کر اس طرح مڑ کر دیکھا، کوئی کام ہے ان سے؟ تو کہنے لگا نہیں کام نہیں ہے، میں صرف مسئلہ پوچھتا ہوں۔ شاہ جی رحم اللہ نے فرمایا، اچھا مسئلہ پوچھتے ہو؟ ایسا ہے کل جب مرو گے تو دیکھنا، سنتے ہوئے تو سن لینا، نہ تو پڑے رہنا۔ پھر سنجیدگی کے انداز فرمایا، بابو میں تو 50 برس سے زندوں کے قبرستان میں آواز دے رہا ہوں، میری تو زندے بھی نہیں سنتے، مردے کس کی سنتے ہیں؟ بات چلی تھی شاہ صاحب رحم اللہ کے بڑے صاحبزادے سید المنعم شاہ بخاری، جو ابو ذر اور ابو معاویہ کے نام سے معروف تھے۔ ان کی ایک تحریر مجھے پہنچی ہے، ان کی ایک کتاب سے میں نے فوٹو کرائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے جو اشعار کہے تھے، ہیں تو فارسی میں، لیکن خدا کی قسم سمجھے نچوڑ ہے۔ وہ شعر یہ ہیں، بر فلک عدل مہر و ما ہست غنی، بر فلک عدل مہر و ما ہست غنی، شاہ ہست غنی بادشاہ ہست غنی، جو جامع مصحف الہ ہست غنی، یعنی جامع القرآن ہے، جو جامع مصحف الہ ہست غنی، دین است غنی دی پناہ ہست غنی، ہم زلف علی خالو حسنین، پھر 200 دلو خلد نگاہ ہست غنی، صدیق و عمر بہر دی سقف و عماد، بابست علی شہر پناہ ہست غنی۔ آخری شعر یہ سننے قابل ہے، سرداد نداد دست در دست یہود، سرداد سر دے دیا، جان کٹوا لی، نداد دست در دست یہود، یہودیوں کی بات نہیں مانی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دنیا یہود تھی، اس لیے ان کو سبائی، عبداللہ بن سبا یہودی کی اولاد، یعنی سبائی کہا جاتا ہے آج بھی۔ سرداد نداد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ ہست غنی۔ اور ایک شعر جو آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہوں گے، سنا تو میں نے بھی تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آئی ہے۔ کہتے ہیں غریب و ساد و رنگی ہیں داستان حرم، یہ تو سنا ہوگا آپ نے، غریب و ساد و رنگی ہیں داستان حرم، اور اگلا مصرع اس کا غلط ہے۔ اگلا مصرع یہ ہے، نہایت اس کی عثمان ہیں ابتدا حابیل، غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، یعنی قربانیوں کی داستان جو ہے بڑی عجیب ہے، لیکن اس کی نہایت اس کی عثمان ہے، اور ابتدا حابیل۔ حابیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے قابیل
نے ان کو قتل کر دیا، انہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ قرآن کریم میں موجود ہے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، میرے بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ بالآخر بھائی نے قتل کر دی، یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اور عثمان وہ ہیں مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام اجازت مانگ رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں، فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے حرم نبی کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، جان مجھے دینی منظور ہے لیکن اس جگہ خون نہیں بہانا۔ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس لیے کہ سرداد نہ داد دست در دست یہود، حقا کے نشان لا الہ ہست غنی۔ میں نے جو اشعار پڑھے تھے اس سے بھی آپ نے اندازہ کر لیا، اور یہ جو فارسی کے اشعار ہیں اس کی تشریح تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں سے بات شروع کروں کہاں ختم کروں، عثمان کی کس خوبی کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ جتنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا کے کسی انسان کی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں کی سوائے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ 5ویں یا 6 نمبر پہ یہ مسلمان تھے۔ سیدہ خدیجہ، سیدنا صدیق اکبر، بعض کہتے ہیں سیدنا علی بھی تیسرے نمبر پر تھے، بہرحال اس باس میں کیوں 6 نمبر پر حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمشیر زاد تھے، ہمشیرہ کے بیٹے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی سیدنا عثمان کی والدہ اروا، مسلمان ہو گئی تھیں اور اس زمانے کے اندر بعد میں وفات پا گئی۔ سیدہ اروا کے بیٹے تھے حضرت عثمان، اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھانجے تھے۔ دنیا میں کوئی شخص عثمان کے علاوہ ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ کے پیغمبر نے ایک بیٹی دی ہو، اس کی وفات پر پھر دوسری بیٹی دی ہو، اور اس کی وفات پر پھر کہا ہو کاش کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ جزاک اللہ۔ اس امت میں صحابہ کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کے دین کی خاطر نبی کی فرمان پر، نبی کے ارشاد پر اس قدر مال خرچ کیا جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسجد نبوی تنگ تھی، عثمان نے خرید کر وہ 7 حصہ ملا دیا، مسجد میں وسعت پیدا کر دی۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا، ایک یہودی کے قبضہ میں ایک کنواں تھا جس کا صاف ستھرا میٹھا پانی تھا، وہ نہیں دیتا تھا مسلمانوں کو، اور اگر دیتا تھا تو بہت بڑی مہنگے پیسے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر عثمان نے سارا کنواں خرید کر
بڑی رقم خرچ کر سب مسلمانوں پر وقت عام کر دی. آپ حضرات مدینہ طیبہ گئے ہوں گے اور گئے ہیں تو یقیناً دیکھا ہوگا، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے اور وہاں دیکھنے کی توفیق دے. میں وہاں باقاعدہ پہنچا اس کنویں کے پاس، اس کا میں نے پانی پیا اور پورے غور توجہ کے ساتھ وہ 1400 سال پہلے ہی وہ سارا جو منظر ہے وہ میں دیکھتا رہا. آج بھی وہ کنواں جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف ہے. گو کہ اس زمانے کی پریشانی نہیں آج، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کے علم میں شاید ہوگا، مدینہ طیبہ میں باقاعدہ عثمان کے نام پر اکاؤنٹ ہے بینکوں کے اندر، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد سے جو پیسے آتے ہیں اس میں، اور وہاں پھر غریبوں کو پہنچتے ہیں. ایسا کون مانے لال دنیا میں، جنا کوئی مثال نہیں مل سکتی. بڑے حسین اور خوبصورت انسان تھے، گورا رنگ، گنگریالے بال. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نکاح میں دی. زہرا کہتے ہیں جس کا چہرہ بہت روشن اور بڑی خوبصورت اور حسین ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کے تاج، جوتیوں کے تلووں سے لگی مٹی ہمارے لیے سرمہ بصیرت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت جو تھی حضرت رقیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر صاحبزادیوں کے تذکرے کے اندر لکھ دیا الحمدللہ. جب ان کا نکاح ہوا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ اتنا خوبصورت جوڑا عرب دنیا میں ایسا آج تک کسی نے دیکھا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم ان کو کھانے کی کوئی چیز بنا کر دی اور کہا کہ عثمان کے گھر دے آؤ. وہ گئے، جا کر دیکھا دروازہ کھولا تھا. کوٹھیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، امیر لوگ بڑے بڑے بنگلے بنا کر نہیں عیاشی کرتے تھے، عثمان جیسے لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر بھی تھا اس کے اندر دروازہ کھلا تھا، اور اندر انہوں نے دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے. تو یہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، یہ دروازے میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور پھر جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ کھانے کی چیز دے کر واپس آ گئے. واپس جب گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گئے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ گیا تھا. تو حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ پیغمبر کے پوچھنے پر بھی قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا ہی ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ایک بڑا سبق ہے. کیا دیکھا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے زندگی میں اتنا حسین و خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا. اور میں نے آپ کو شاید کسی موقع پر عربی زبان کے اندر جو شعر اس زمانے میں بولا جاتا تھا سنایا ہے. افضل الزوجین رآہما انسان، دو جوڑے جو ایک افضل ترین جوڑا جو دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ و زوجہا عثمان، ایک رقیہ اور ان کے شوہر عثمان. اور مقبول الدعا اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہیں. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے یہ جوڑا بھی تھا.
سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں جب یہ گئے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں حبشہ کا جو نجاشی بادشاہ تھا وہ بڑا نیک اور صالح طبیعت کا انسان تھا، مسلمان ہو گیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو مکی زندگی کے اندر مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے ان کو بڑی جگہ دی اور بڑے اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا ان کے ساتھ. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مظلومین میں سے تھے. یہ جب حبشہ پہنچے ہیں تو حبشہ کے لوگ آپ جانتے ہیں آج بھی اپنے حلیہ کے اعتبار سے اتنے خوبصورت نہیں ہیں جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں. اس زمانے میں شاید ایسے ہی ہوں گے. یہ جب پہنچے وہاں مہاجرین میں سے تھے، ان کو کوئی خیمہ لگا کر دیا ہوگا، ظاہر کوٹھیاں تو نہیں بنا کر دی ہوں گی. تو سیدہ رقیہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہاں کے نوجوانوں نے دیکھا حیران ہو گئے، اپنے دانتوں میں انگلیاں پکڑ لی، اتنی خوبصورت بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے. خیر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس حد تک حجاب ہو سکتا تھا کیا انہوں نے، لیکن کہ مسافر نے کس حد تک رہنا ہے؟ کون سا بنگلہ اور کون سی کوٹھی ہے جس کے اندر چھپ کر رہے؟ وہ حبشہ کے نوجوان جو ہے منڈلاتے رہے، گھوم گھوم کر وہاں آتے ان کو دیکھتے. یہ پیغمبر ذاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آج کے زمانے کی حسیناؤں کی طرح تو تھی نہیں کہ جن کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لوگ آئیں تو پھر وہ اترانا شروع کر دیں. یہ پیغمبر ذاتی تھی، ان کو تکلیف ہوئی تو کچھ کر تو نہیں سکتی تھی، بس اللہ کے ساتھ بات کی، یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک عرب عالم کی کتاب میں نے نہیں پڑھا تھا کہ ایک ایک کر کے سب کے ساتھ ختم ہو گئے. کتنی مستجاب الدعوات مقبول الدعات ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، یہ کہا یا اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما. اللہ کی اپنی مرضی ہے، کس طرح محفوظ فرمایا، ان سب کو خدا نے مٹا دیا. یہ تھی سیدہ رقیہ، ایک جھلکی میں نے آپ کو دکھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالتی سے. دوسرے نمبر کی سالتی سیدہ رقیہ. آپ حضرات نے نام تو سنا ہوگا لیکن زہرا کا لفظ میں جو استعمال کر رہا ہوں، زہرا اصل میں یہ تھی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کو خوبی کو کمال دیا تھا، لیکن حسن و جمال کی خوبی خوبصورتی جو ہے سیدہ رقیہ کو دی تھی. کچھ اچانک میرا ذہن منتقل ہوا، حبشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ بن عثمان. اس کو بھول نہ جانا. ایک طبقہ ایسا آپ کے اس ملک کے اندر ہے، اس سے پہلے بھی رہا ہے، خدا اس کے شر سے محفوظ رکھے. وہ کسی صورت کے اندر نہیں چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صحابزادیوں کو یا دیگر صحابہ کرام کو کوئی اعزاز ملے. تو انہوں نے یہ کہا کہ 6 سال کی عمر میں تھے، میری بات کو سن رہے ہیں، دھیان سے سنیں. عبداللہ بن عثمان 6 سال کی عمر میں تھے تو پاکستان کے بھولو پہلوان کی نسل کا ایک مرغا اچھلا اور ان کی آنکھ میں چونچ ماری اور عبداللہ بن عثمان دنیا سے چلے گئے. سنا ہے یا پڑھا ہے؟ یقین پڑھا ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی نواسا جو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بطن سے ہو، اس کو ہمارا معاشرے کا ایک ملعون طبقہ ماننے کے لیے تیار نہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، رسول اللہ کا نواسا، اس کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی ہے کہ ایک مرغے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، 6 سال کی عمر میں وہ راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 76 سال کی عمر تک پہنچے، 6 سال نہیں، 76 سال کی عمر کو پہنچے۔ اور مزے کی کتاب ہے، تاریخ کی ایک کتاب جس کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ بھی انہی کی ہے، لیکن انہی کی ہو جس کی بھی ہو، ہمارے مطلب کی بات تو ہے اس میں۔ تو عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ 76 سال کی عمر کو پہنچے، 6 سال کی عمر میں مرغے کے ٹھونگ سے نہیں گئے، تبھی موت خدا بند قدوس نے ان پر لائے اور دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دشمن نہیں چاہتا کہ کسی اور شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونے کا اعزاز ملے، اس واسطے انہوں نے شروع سے ہی مگس کو باغ میں جانے نہ دینا۔ آپ نے سکولوں کے زمانے پڑھا ہوگا ایک شعر، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب اس شعر کا مطلب سکولوں کے زمانے میں تو ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، دینی مدرسوں کے اندر جب آئے تو پھر اساتذہ جو اہل علم تھے انہوں نے سمجھایا۔ مگس کو باغ میں جانے نہ دینے کا مطلب یہ کہ مکھی جب جائے گی، اللہ اکبر، تو مکھی سے مراد شہد کی مکھی، وہ واپس آ کر پھر چھتا بنائے گی، اس میں شہد نکلے گا، وہ شہد پھر شہد اتارنے والا اتارے گا، پھر اس شہد کو صاف کرے گا، اس کے جو موم ہوتی ہے وہ موم بازار میں جائے گی، اس کی موم بتیاں بنیں گی، پھر وہ جلائی جائیں گی، اور پھر ان پر پروانہ آ کر کہاں سے، اس کو کہتے ہیں لوازمات بعیدہ ہمارے علمی اصطلاح میں، بات کہیں تھی کہاں پہنچا دی، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ تو اصل میں کوشش یہ کرو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ یا کسی کا کوئی بچہ جوانی کی حدود کو پہنچے ہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا کہلائے اور نہ وہ اعزاز ملے۔ سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچے، 76 سال کی عمر کے اندر فوت ہوئے۔ بلکہ اس سے مزے کی بات ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی، نام معلوم ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھی ایک صاحبزادے تھے، کیا نام تھا؟ علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو بھی چھوٹی عمر کے اندر مار دیتے ہیں، نہ جوان ہوگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونے کا لوگوں کو پتہ چلے گا، تو صرف 2 آدمیوں کے لیے میدان خالی رہے گا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کی جوتوں پر ہم قربان جائیں، حسنین کے، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن جس طرح حسن حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، عبداللہ بن عثمان بھی نواسے ہیں، علی بن ابی العاص بھی رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ یہ ضمناً بات آ کے میں آپ کی توجہ اس طرح مشغول کرا دوں۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، خدا کرے کہ علماء ایسی باتیں کرنے کی صلاحیت رکھیں، بس مجھے تو دکھ اسی بات کا ہے۔ پتہ مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جتنے بت تھے مشرکین کے رکھے ہوئے، گرائے تھے اور توڑوائے تھے، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ تو آج معلوم کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑوایا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر علی کو چڑھایا اور علی نے اوپر جا کر وہاں بتوں کھینچ کر نیچے پھینکا. یار لوگوں نے کہا یہ علی مرتضی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس وقت علی مرتضی کی عمر 28 سال تھی فتح مکہ کے موقع پر. کیا آپ کا زمین گوارا کرتا کہ 28 سال کا جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار ہو کر اوپر سے بت توڑتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا تھا. اور اب علی بن ابی طالب بچپن میں فوت نہیں ہوئے. ابی بن ابی طالب مارکہ یرموک کے اندر جہاد کرتے ہوئے فوت ہوئے. لیکن قلم در کفی دشمنس، دشمن کے ہاتھ میں قلم جب ہوگی تو جو چاہے لکھ لے. میری طرح کے مسجدوں کے جو امام ہیں سمن بکمن عمیون، ان حقائق کو نہ سمجھیں گے، نہ دیکھیں گے، نہ بیان کریں گے. بیان کرتے وقت زبان لڑکھڑاتی ہے، موت کا ڈر ہے کہ اسی وقت کوئی روح قبض کر لے گا. یاد رکھیں زندگی کے ایک ہی دن ہے روح قبض ہونے والا. میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، قبر والی رات کبھی گھر میں نہیں آتی. جب قبر میں پہنچنا ہے تو قبر میں پہنچیں گے، لیکن سچ کہنا ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے یہی سبق، سچ کہنا ہے. موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موت آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ علی بن ابی العاص. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. اور دوسرے نمبر کا صاحبزادہ تھا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ. یہ بھی جوان ہوئے اور 76 سال کی عمر پر پہنچے. یہ ٹھیک ہے کہ حسنین سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان پر نواسے ہیں، خدا کی کروڑ ہر رحمتیں نازل ہوں ان پر. لیکن ان سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. ایک نواسہ حضرت عثمان کا بیٹا سیدہ رقیہ کا بیٹا، اور ایک نواسہ حضرت زینب کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہم. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کس کس خوبی کا ذکر کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس وقت غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کی، حضور کی زندگی کی سب سے مشکل ٹائم یہ تھا. بہت بڑی فوج تیار کرنی تھی، دشمن کی فوج لاکھوں کی تعداد میں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی. آپ سن چکے ہیں، سیدنا فاروق اعظم آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں پیش کی. سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا ہی مال گٹھڑی باندھ کر حضور کے قدموں میں ڈال دیا. ایسے کو مانے لال جنے ہیں، کسی پیغمبر کو ایسے ساتھی ملے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ 40,000 کا لشکر ہے، حضور نے تیار کرنا. اٹھ کے کھڑے، یا رسول اللہ 13,000 لشکر، 13,000 کا سارا انتظام میں کروں گا. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اور یہ گھڑی بھی بڑی مشکل تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم، فوج نے جانا تھا. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے، 1,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر وہ دینار پڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں کر رہے تھے. فرما ذرا علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کام بھی کر تجھے کوئی تیرا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو آپ کی ران مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہلا ہوا تھا. میرے ابا ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے بیٹھے رہے، کوئی بات کر کے چلے گئے. حضرت فاروق اعظم آئے، وہ بھی کوئی بات کر کے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے تھے. تھوڑی دیر کے بعد عثمان جب آئے تو رسول اللہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور اپنے ران مبارک کو کپڑا ڈال دیا.
تو میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا آئے تو آپ نے کوئی خاص غیر معمولی حرکت نہیں کی، اور حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی نہیں کی، لیکن عثمان آئے ان کے لیے. تو میں عائشہ کیا کہتی ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے جو عثمان سے حیا کرتے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں؟ کوئی تھے نا، خدا کی قسم. اب کسی بھی پہلو سے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، جس بھی پہلو سوچیں، عثمان جیسا انسان کوئی نظر نہیں آتا. ابن عساکر ہماری تاریخ کی کتاب ہے، بہت بڑی، 40 جلدوں میں کتاب. اللہ کے فضل سے میرے پاس ہے. اس کے اندر روایت ہے لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000. عثمان کی سفارش پر اللہ 70,000 گنہگاروں کو جنت میں بھیجیں گے. استوجب النار بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کو جنت بھیجیں گے. ان اشد هذه الامه بعد نبیها حیا عثمان. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اندر حضرت عثمان سے بڑا حیا والا کوئی بھی نہیں. نبی کی ذات تو پہلے ہے، اس کے بعد عثمان سے بڑا حیا والا کوئی نہیں. کیا چیز تھی، کس طرح اللہ نے ان کو بنایا تھا. جب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان رہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوگا، حضور سے رشتہ ختم ہو گیا، رشتہ نہیں ختم کرنا. اور سردہ بیٹھے رہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح دیا اور فرمایا ما زوجت ام کلثوم الا بوحی من السماء. یہ طبرانی کی روایت ہے. ام کلثوم میں نے عثمان کے نکاح میں دی اللہ کی وحی کے ذریعے سے کی ہے. جن اللہ کی نظروں کے اندر علم الہی میں عثمان کا کیا مقام ہے، خدا اپنے فرشتوں کو بھیج کر پیغمبر کو بتاتا ہے کہ اپنے دوسری صاحبزادی میں نکاح میں دیتے. اور ان کا جب انتقال ہوا تو حضور نے فرمایا تھا 40 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی میں سب عثمان کے نکاح میں دیتے. ایک بات کہتا ہوں، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادیاں، حضور کی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ کے نکاح میں گئیں. بڑی حضرت زینب بھی، ابو العاص بن ربیع وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے نکاح میں گئیں. دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح، وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے. تیسری صاحبزادی ام کلثوم، وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں گئی. چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہاشمی کے نکاح میں گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات اور، بنو ہاشم میں سے کوئی ایک خاتون بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی. کبھی آپ نے سنا یا کبھی کتابوں میں پڑھا، غور کیا آپ نے؟ کوئی ہاشمی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی. رسول اللہ خود ہاشمی تھے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، شاید اس سے پہلے بھی آپ نے سن چکے ہیں مجھ سے، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے پہلے ابو طالب سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بیٹی ام ہانی کا مجھ سے نکاح کر دیں.
اور اسی وقت ایک اور شخص، وہ مخزومی تھا ابو جہل کے خاندان کا، اس نے بھی ام ہانی کا رشتہ مانگا، رسول اللہ نے بھی رشتہ مانگا۔ ابو طالب نے ام ہانی کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی بجائے، حبیرہ نام تھا اس شخص کا، حبیرہ مخزومی کو دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ میری بات کو رد کر دیا ہے اور حبیرہ کو دے دیے رشتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اپنے چچا سے گلہ کیا، اور گلے کی جو عبارتیں ہیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں، حافظ بن حجر اسقلانی دیگر بہت سے لوگوں نے۔ فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت کیا اپنے چچا کو، اور یہ فرمایا زوجتہ وترکتنی، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ وہ ابو جہل کے خاندان کا آدمی ہے، میں آپ کا بھتیجا ہوں۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا انا ساہرنا الیہم، میرے بھتیجے، ہم نے اس سے پہلے ان سے بہت سے رشتہ داری ناطہ داری کی ہے، رشتے ناطے ہم لیتے رہے۔ والکریم یکافئ الکریم، اور معزز لوگوں کے رشتے معزز لوگوں سے ہوتے رہتے ہیں۔ اگلا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ہاشمی چچا زاد کا رشتہ مانگا، اس کے والد نے نہیں دیا۔ اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بنو امیہ پر اتنا تھا کہ 3 صاحبزادے ان کو دیں، وہ تو پہلے اب سن چکے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ہمارے یہ لٹریچر میں لکھنے والے لعنت کا توق گلے میں ڈال کر بھونکتے رہتے ہیں اور ذلت کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، ابو سفیان مکی زندگی کے اندر قریش قوم کے لیڈر تھے، سردار تھے، زمانہ کفر کے اندر بھی سردار تھے۔ لیکن زمانہ کفر کی 1-2 باتیں میں ان کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ شریف انسان تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن شریف انسان تھے۔ اور اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی تھی، ابو جہل لعین نے ان کو تھپڑ مارا، رونے لگی یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، رسول اللہ نے فرمایا اچھا وہ جو صاحب ہے نا، ان کا نام ابو سفیان ہے، ان کے پاس جائیں۔ اس وقت ابو سفیان مشرک تھے، کافر تھے۔ حضور نے فرمایا اس سے جا کر شکایت کرو کہ فلاں آدمی نے مجھے مارا ہے۔ سیدہ فاطمہ گئیں، ساری صورتحال بتائی، ابو سفیان چل کر آئے ساتھ، جہاں ابو جہل خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پاس جا کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس چھوٹی سی معصوم بچی، اس کے باپ محمد سے تمہاری دشمنی ہو سکتی، اس کے ساتھ کیا دشمنی تمہیں شرم نہیں آئی اس چھوٹی سی بچی کو مارنے کی؟ وہ چپ رہا، چپ اس لیے رہا، اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے ابو سفیان کے ساتھ مقابلہ کیا تو پورا قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میں ساتھ پاس کھڑا ہوں، جاؤ جس زور سے اس نے آپ کو تھپڑ مارا تو اسی انداز سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، اور اسی طریقے سے ہوا۔ اور اس موقع پر رسول اللہ نے ایک بات فرمائی تھی کتابوں کے اندر، اللہم ربنا لا تنسى لأبی سفیان، اے اللہ ابو سفیان نے جو حسن سلوک کیا ہے اس کو فراموش نہ کرنا، مطلب کہنے کا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تشدد ہوتا تھا تو حضور ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے۔ ابو سفیان اس وقت مشرک تھے، اس کا سارا گھرانہ مشرک تھا، لیکن شریف مشرک تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتے۔ اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اس وقت کچھ لوگ مشرکین تو بھاگ کھڑے۔ حضور نے فرمایا جو بیت اللہ میں جا کر پناہ لے لے گا اس کو پناہ ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لے لے گا اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ من دخل دار ابا سفیان فآمن،
ابو سفیان گھر میں جو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا کیوں حضور نے فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مکی زندگی میں جب رسول اللہ کی مظلومیت تھی، اس مظلومیت کے زمانے رسول اللہ سے اس گھر میں پناہ لیا کرتے تھے، آج اس گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارالامن قرار دیا۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک صاحبزادی حضرت، ان کا نام تھا رملہ، ام حبیبہ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ اپنے سگے چچا نے رشتہ نہیں دیا، لیکن ابو سفیان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ان کا نام ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے تھوڑا تقابل کر کے بتایا کہ ہاشمیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا رہا اور بنو امیہ کا سلوک کیا رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں بخشی ہیں سوچنے سمجھنے کے، فرق تو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے اموی لوگ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں کے اندر گورنر مقرر کیا۔ مثلا عطا بن اسید یہ مکہ کے گورنر تھے، عثمان بن ابی العاص یہ طائف کے گورنر تھے، خالد بن سعید یمن کے گورنر تھے، عثمان بن سعید بحرین کے، یزید بن ابی سفیان تیما کے، اور ابو سفیان خود نجران کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر جتنا اعتماد بنو امیہ پر کیا ہے کسی اور پر نہیں کیا۔ آپ کو بلا شبہ کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر کیا مختلف علاقوں میں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد تھے، لیکن ایسا انسان تھا کہ آج تک چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد تھے، آج تک چشم فلک نے ایسا نظارہ نہیں دیکھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔